اعلیٰ حضرت بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے عیسیٰ، تم اتنے بڑے بڑے معجزات ظہور میں لا رہے ہو، کیا تم آخر الزمان نبی تو نہیں ہو؟ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اس کاسد کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے بھائی یحییٰ کو یہ بتا دو کہ میں آخر الزمان نبی نہیں ہوں۔ ارے آخر الزمان نبی کی شان یہ ہے، ارے آخر الزمان نبی کی عظمت یہ ہے، ارے آخر الزمان نبی کا رتبہ یہ ہے، ارے آخر الزمان نبی کا مقام یہ ہے۔ اگر مجھے اس آخر الزمان نبی کے جوتے کے تسمے باندھنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے تو یہ میں اپنی معراج سمجھوں گا، سبحان اللہ، میں اپنی معراج سمجھوں گا، میں اپنی یہ سعادت سمجھوں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پھر اس قاصد کو دوبارہ بھیج دیا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دو تو پھر کیا بات ہے، تم اتنے بڑے بڑے معجزات ظہور میں لا رہے ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات ظاہر کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے معجزات واضح کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے میرے بھائی کو جا کر بتا دو، اس بات میں بھی ایک حکمت ہے جو میں اپنے بڑے بڑے معجزات ظہور میں لا رہا ہوں۔ اگر میں اپنے بڑے بڑے معجزات ظہور میں نہ لاتا، اگر میں بڑے بڑے معجزات اپنے امتیوں کو نہ دکھاتا، مردوں کو زندہ کر کے نہ دکھاتا، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرما کے نہ دکھاتا، ارے کوری اور لنگڑے کے مریض کو شفا عطا فرما کر میں ان کو نہ بتاتا تو میں ان کو آخر الزمان نبی کی شان بتا دیتا، تو آخر الزمان نبی کی شان کو نہ سمجھتے، وہ آخر الزمان نبی کے مقام کو نہ سمجھتے۔ جیسے کوئی عام شخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، حضرت اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اپنے دور کے بہت بڑے محقق تھے، وہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محقق تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین تھے، تو آپ کہیں گے ارے تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ادھر ایک عام شخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، حضرت اعلیٰ حضرت کا مقام اپنے دور میں سب سے بالا ہے، تو لوگ کہیں گے ارے تجھے کیا پتا ہو کہ درس نظامی کیا ہوتی ہے، ارے تجھے کیا پتا ہو کہ فقہ کیا ہوتی ہے، ارے تجھے کیا پتا ہو کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے، ارے تجھے کیا پتا ہو کہ منطق کیا ہوتی ہے۔ ادھر ہی اگر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام اپنے دور میں اپنے سب علماء کرام سے سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت اپنے دور کے سب سے بڑے محقق تھے، اعلیٰ حضرت اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے، تو پھر ہم کو یقین ہو جائے گا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام سب سے اونچا ہے، تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یحییٰ، اگر میں ان کو بڑے بڑے معجزات ظہور میں لا کر نہ دکھاتا، تو اگر میں ان کو آخر الزمان نبی کی شان بتا دیتا تو وہ آخر الزمان نبی کی شان کو نہ سمجھتے، وہ آخر الزمان نبی کے مقام کو نہ سمجھتے۔ ادھر ہی میں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، ادھر میں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرما کے اپنے امتیوں کو یہ بتا دیا ہے ارے میں تو اس کا خادم ہوں، آخر الزمان نبی کی شان یہ ہے، ارے میں تو اس کا خادم ہوں، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، اس کی شان براء البراء ہے، تو پھر میرے امتیوں کو سمجھ آ جائے گا ارے خدمت یہ شان ہے خدمت داروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ پھر میرے امتیوں کو سمجھ آ جائے گی ارے یہ شان ہے خدمت داروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے، فرشتوں کو بنانے سے پہلے، نبیوں کو بنانے سے پہلے، اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو بنانے سے پہلے میرے نور کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرما دیا۔ ارے پچھلے نبی جو آتے تھے میرے نبی کی شان بتاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آخر زمان نبی تشریف لائے گا، آخر زمان نبی آئے گا، آخر زمان نبی کا ظہور ہوگا۔ ارے ہم خوش قسمت ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آخر زمان ہم پہ تشریف فرما ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کی شان بڑا اور بڑا ہے، ہم اپنے آقا کے
شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے